السلام علیکم ڈیئر ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہومیوسٹیسس بھی کنٹینیوس ہے، اس کے کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں تو وہ بھی ہم جلدی کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن میں نے چاہا کہ چیپٹر نمبر 3 بھی شروع کیا جائے اس کے کچھ ٹاپکس۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم انٹروڈکشن کریں گے کوآرڈینیشن کا۔ تو سب سے پہلے کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ ہمیں اس چیپٹر میں پڑھنے ہیں، اس کا آپ کو میں انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ میجر کانسیپٹ ہے ان دس یونٹ یو ول لرن۔ آج ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے کوآرڈینیشن کا، اس کے بعد ٹائپس آف کوآرڈینیشن ہے، نروس اینڈ کیمیکل کوآرڈینیشن، نروس کہاں پر ہوتا ہے، کیمیکل کوآرڈینیشن کہاں پر ہوتی ہے، ہیومن نروس سسٹم، ہیومن کا کمپلیٹ نروس سسٹم پڑھیں گے، اس میں کمپوننٹس آف نروس سسٹم کون سے ہوتے ہیں، نروز ہوتی ہیں، نیورانس ہوتے ہیں، اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف نیوران، پھر ہم نیوران کی اسٹرکچر اور اس کے فنکشن کو پڑھیں گے۔ ریفلیکس ایکشن ہے، ریفلیکس اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی پڑھیں گے۔ ریسپٹرس آف مین، کون سے ریسپٹرس ہوتے ہیں مین انسان کے۔ اینڈوکرائن سسٹم بھی ہم پڑھیں گے، اس میں گلینڈ پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں امپورٹنٹ اینڈوکرائن گلینڈس، جیسے آپ کا پچیٹوری گلینڈ ہے، تھائرائڈ گلینڈ ہے، پینکریاس گلینڈ ہے، ایڈنل گلینڈ ہے، گوناڈس ہیں۔ تو ان کے کیا فنکشن ہے، ان کی کیا اسٹرکچر ہے، یہ کہاں پر موجود ہے، ان کی لوکیشن کیا ہوتی ہے، کہاں پر پرفارم کرتے ہیں فنکشن، یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے نروس ڈس آرڈرس، کہ کون سے ڈس آرڈرس نروس سسٹم سے لنکیج ہوتے ہیں، جیسے پیرالائسس ہے اور ایپیلیپس ہے۔ تو یہ ڈس آرڈرس ہیں، یہ ہم سارے پڑھیں گے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن آف کوآرڈینیشن۔ یہاں پر ایک پک دکھائی گئی ہے، یہ پک ہے آپ کے نیوران کی۔ تو یہ نیوران ایسے کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل فنکشنل یونٹ آف آپ کے نروس سسٹم ہے، جو کہ آپ کے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہیں چیز پر کوئی چینجز آ گئی، وہ ڈیٹیکٹ کیا، پھر وہ برین تک پہنچے گا اور پھر کمانڈ دے گا۔ اور اس کے بعد ہے انٹروڈکشن آف دا کوآرڈینیشن۔ تو سب سے پہلے دا آرگنیزمس ہیو ٹو پرفارم ویریس ٹاسک ان آرڈر ٹو لیو۔ آرگنیزم جو ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کے ٹاسک ہوتے ہیں وہ پرفارم کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں۔ ٹو اچیو دیئر ٹاسک، ان کو مکمل کرنے کے لیے دیئر مسٹ بائی کوآرڈینیشن اینڈ انٹریکشن امنگ ڈفرینٹ پارٹس آر آرگن آف دا باڈی۔ تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے، کوآرڈینیشن کرنا پڑتا ہے، انٹریکشن کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ پارٹس آف باڈی سے اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے پانی کا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پانی پینا ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ دماغ آپ کا کیا کرے گا، آپ ہاتھ کو کانٹیکٹ کریں گے واٹر کے گلاس تک، اس کو کانٹیکٹ کر کے اٹھا کر پئیں گے۔ تو یہ کیا ہوئی، کوآرڈینیشن آف ڈفرینٹ آرگنس کی ہوئی، پھر آپ نے وہ ٹاسک پرفارم کیا، تو یہ ہوتی ہے کوآرڈینیشن۔ دس ریزلٹ ان پراپر ایکٹیویٹی یا ریسپانس، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پراپر وہ آپ کام کر لیتے ہیں۔ آپ کا کام تھا پانی پینا، آپ نے اٹھایا پانی اور پیا، یہ پراپر آپ کی ایکٹیویٹی ہوئی، ریسپانس ہوا۔ ہیو یو ایور ٹچڈ سم ہارڈ آبجیکٹ ایکسیڈنٹلی؟ آپ نے دیکھا ہوا کبھی بھی آپ نے ایکسیڈنٹلی ایسے کوئی گرم چیز پڑی ہوئی ہے اس پر ہاتھ لگ دیا، تو آپ جلدی میں سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ریسپانس ہے۔ کین یو ریکال واٹ یو ڈڈ دین سڈنلی یو مسٹ ہیو ریموڈ یور ہینڈ امیڈیٹلی فرام دیٹ ہارڈ آبجیکٹ۔ تو اگر آپ گرم کسی آبجیکٹ پر ہاتھ رکھیں گے تو کون چاہے گا کہ گرم آبجیکٹ پر ہاتھ ہمارا پڑا رہے، تو آپ اٹھا لیں گے جلدی سے۔ تو ڈو یو نو ہاؤ اینڈ وائی یو ڈڈ دیٹ؟ دا انوائرمنٹل کنڈیشنز آر آلویز سبجیکٹ ٹو چینج وداؤٹ اینی وارننگ۔ جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں بنا کسی وارننگ کے۔ ان آرڈر ٹو لیو، رہنے کے لیے، دا لیونگ آرگنیزمس ہیو ٹو ایڈجسٹ دیم سیلز، ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، مینٹین کرنی پڑتی ہے اپنی باڈی کی کنڈیشنز کو اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ کنڈیشنز۔ جیسے کنڈیشن چینج ہوگی، آپ کی باڈی کی جو کنڈیشن ہوگی وہ بھی چینج ہوگی اور مینٹین رہے گی۔ سچ ایڈجسٹمنٹ وڈ اونلی بی پاسبل وین دے کین ڈیٹیکٹ چینجز، یہ صرف اور صرف تبھی پاسبل ہوئے جب آپ ان چینجز کو ڈیٹیکٹ کریں۔ جیسے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، جیسے ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، مطلب کہ سردی ہو جاتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے، تو آپ کی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے۔
analyze them and issue commands accordingly to various organs of the body. एनालाइज करेगा पहले, फिर उनको कमांड इशू करेगा कि भाई ये कंडीशंस आपको करनी है. दिस विल मेक नॉट ओनली देयर सर्वाइवल पॉसिबल, इससे सिर्फ ना सिर्फ आप जी सकेंगे पॉसिबली, बट आल्सो इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज़, आपकी जो नस्ल है वो भी बढ़ती रहेगी. So coordination is defined as a process where different units of system work together to perform a meaningful function. Coordination हम कहते हैं different organs, different units combine होकर एक सिस्टम बनाते हैं जो कि एक काम करता है और एक मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करता है. तो इसमें से आपको ये याद रखना है. ये मिसाल बहुत ज़्यादा देते हैं कभी कभी MCQs में कि एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हार्ड ऑब्जेक्ट है, वो गर्म है, उस पर आप हाथ रखते हैं, तो उस पर आप हाथ रख कर तकड़ में जल्दी में से वो आप उठा लेते हैं. वो क्यों उठाते हैं, वो उसका क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि ये रेस्पॉन्स होता है, इसके लिए उठा देते हैं. और उसके अलावा अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में भी कौन सी चेंजेस आती हैं, अगर नहीं आए तो क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है. और लास्ट में एक जो बात आपको कहना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन तो ज़रूरी आप याद रखें. तो अभी हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे आपका रिसेप्टर है और स्टिमुलस और रेस्पॉन्स है. रिसेप्टर तो वो डिटेक्ट करता है, लेकिन स्टिमुलस पढ़ते हैं. स्टिमुलस कहते हैं कोई भी चेंज आपके इन्वायरमेंट में आए तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं. It refers to any factor which cause change either in internal or external environment of the organism. Stimulus हम उसको कहते हैं जिसमें कोई चेंज आए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. The changes are detected by special cells or organs termed as receptors. ये जो चेंजेस आती हैं वो डिटेक्ट होती हैं एक स्पेशल सेल से या आर्गन से, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से रिसेप्टर्स हैं? आइज़ आर फोटो रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू लाइट. ईयर्स आर साउंड रिसेप्टर्स, आइज़ जो हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं. ईयर जो हैं वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं. नोज़ इज़ कीमो रिसेप्टर्स फॉर गैसेस एंड टंग इज़ कीमो रिसेप्टर फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स. तो ये आपको एग्जांपल्स ज़रूर याद रखने हैं. अगर आपको यहाँ पर एक एनिमेशन दी गई है, एक पिक दी गई है, स्टिमुलस इज़ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ सेंस ऑर्गन एंड ब्रिंग अबाउट अ रेस्पॉन्स. मतलब कि कोई भी चेंज आई, उसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद उसके लिए एक रिस्पॉन्स बनाया और उस पर अमल किया गया. जैसे आप पहले देख रहे हैं कि स्टिमुलस क्या है, हीट है. फ्राई पैन है, उस पर आपने हाथ रखा, वो गर्म है, तो आप रेस्पॉन्स क्या रहे हैं, लेट को उसको छोड़ देते हो वहाँ पर. क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ये आपके ब्रेन से रेस्पॉन्स आया कि भाई ये जो फ्राई पैन है बहुत गर्म है, छोड़ दे इसको, तो आप छोड़ देते हैं. तो आपको ये यहाँ से एग्जांपल ये ज़रूर याद रखने हैं. आपके रिसेप्टर्स जो हैं आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ है, आपकी टंग है. तो ये आपके एग्जांपल हैं, आपको याद रखने हैं स्टिमुलस में. अब है रेस्पॉन्स. रेस्पॉन्स कैसे होता है और ये सारा मैकेनिज़्म कैसे होता है. रेस्पॉन्स हम कहते हैं कि पहले रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, फिर CNS को भेजा, फिर CNS से एक कमांड बनेगा, उसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं. इट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलस और स्टिमुलाई. ये एक एक्टिविटी फंक्शन परफॉर्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब एनालाइज हो जाती है स्टिमुलस की कोई चेंज की. इट इज़ एग्जिबिटेड बाय ऑर्गन्स लाइक मसल्स, ग्लैंड विच आर टर्म्ड एज इफेक्टर्स. ये ऑर्गन से होता है, जैसे आपकी मसल्स हो गई, आपकी ग्लैंड्स हो गए, और इनको हम कहते हैं इफेक्टर्स. तो सबसे पहले ये मैकेनिज़्म आपको रेस्पॉन्स एक्टिविटी लिखा हुआ है. पहले स्टिमुलस आएगी, स्टिमुलस कोई चेंज आई, रिसेप्टर ने डिटेक्ट की, फिर वो भेजेगा एक मतलब कि मैसेज बनाकर भेजेगा CNS को. फिर CNS क्या है कि एक कमांड बनाएगा इफेक्टर को, और इफेक्टर क्या कहेगा, एक रेस्पॉन्स देगा. तो अगर आप देखें, आपने फ्राई पैन पर हाथ रखा, तो ये आपने टच किया, आपको रिसेप्टर ने बताया, मतलब कि चेंज बताइए स्टिमुलस से, तो गर्म है.
پھر ریسیپٹر نے یہ بتایا جلدی سے سی این ایس کے آپ کو کہا کہ چھوڑو اس سے ہاتھ چھوڑو، تو یہ آپ کا ریسپانس تھا، تو اس کو ہم فیڈ بیک بھی کہتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس سسٹم۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن نالج پہنچتی رہے۔ وش یو آل دا بیسٹ، ملیں گے نئے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔